اور یہاں آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 کی بھی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈیجیٹل نیشن بل پاکستان 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عرفان سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، پیکا ایکٹ پہ دستخط ہو گئے ہیں اور یہ متنازع تو کہا جا رہا تھا ہمیشہ سے، اور چاہے وہ پچھلے ادوار ہو یا موجودہ دور ہو، ہر دور میں جو صحافی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر دور کی حکومت یہ کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا 2022 میں جب 2021 میں لایا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، پھر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، وہ منظوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ کافی احتجاج کیا گیا تھا صحافیوں کی جانب سے، اور اس وقت کی حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیکن موجودہ حکومت کا لگتا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے بھی بس کا کام نہیں ہے یا ان کے بس میں نہیں ہے۔ بظاہر جب بات کی جائے حکومتی رہنماؤں سے، حکومتی وفاقی وزراء سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوشل میڈیا کے لیے کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں سوال یہ عام ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ سب لوگ موجود ہیں جو کہ صحافی بھی ہیں۔ آپ صحافی اگر کوئی اینکر ہے، وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے، وہ نیوز پڑھتا ہے یا وہ رپورٹنگ کرتا ہے، تو اس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، ایکس اکاؤنٹ، یا اس کا فیس بک بھی ہے جہاں وہ اپنا اظہار خیال کرتا ہے۔ تو پھر آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ صحافی ہے اور یہ سوشل میڈیا ٹرول ہے؟ تو یہ بڑا سنگین ہونے والا ہے اور صحافیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اور جہاں تک پی ایف یو جے کے صدر ہیں افضل بٹ صاحب، کل انہوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک مکمل طور پر کمپین کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ نے کسی صحافی تنظیم کو بٹھا کے اس سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض ہے کہ انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو اتنی عجلت میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حکومت کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے سوشل میڈیا سے؟ سوشل میڈیا کو کیوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ حکومت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحافیوں سے جب بھی تصادم ہوا جس دور کی حکومت کا، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا ہمارے ہاں جو کمزوری صحیح جو جمہوریت موجود ہے وہ ہو، تو اسے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ تو حکومت بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنے پیروں پہ جو ہے وہ کلہاڑی مار رہی ہے، صحافیوں سے بگاڑ کر، صحافیوں کو محدود کر کے، ان کے حق کے جو آزادی اظہار رائے ہے اسے محدود کر کے یہ اپنے لیے مزید پرابلمز کریٹ کریں گے، کیونکہ معاشی طور پر انہوں نے کچھ ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، کچھ بہتری آئی تھی حکومت کی، اور لگ رہا تھا کہ نفاذ سے ملک میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور معیشت پر کوئی خاص اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا معیشت کے حوالے سے اس وقت درپیش ہے چیلنج پاکستان کو، وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اتنا اثر پڑے۔ البتہ جو صحافی ہیں، جو کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، جو لوگ، آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی کو بھی پیکا ایکٹ کے تھرو آپ اس پہ کیس کریں گے، 60 دن کے اندر اندر اسے سزا دے دیں گے، اور پھر وہ صحافی اور پاکستان میں کام کرنے والے فیلڈ میں رپورٹنگ آپ کے علم میں، ہمارے علم میں ہے کہ ان کے سیلریز تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پھر اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ نے شرط یہ رکھ دی کہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک عام رپورٹر جو رپورٹنگ کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ کا کیا وکیل افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا وہ سپریم کورٹ جا کر اپنا کام چھوڑ کر اپنے آپ کو کلیئر کروانے کے لیے دھکے کھا سکتا ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کافی سخت قانون ہے جو کہ توقع نہیں کی جا رہی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے ووٹ سے حکومت اس وقت وجود میں آئی ہوئی ہے، تو انہیں کھل کے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا اور کھل کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ بیانات تک تو محدود ہے، پیپلز پارٹی اس کا ساتھ نہیں دے رہی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، لیکن انہیں اس طرح ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا حکومت کو۔ اور حکومتی، یہاں تک کہ حکومتی وزراء بہت سارے اس سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے وفاقی وزراء، بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے پیکا ایکٹ،
اور اس سے مزید جو ہے وہ نقصان ہوگا. اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 10 سے 15 سالوں میں گھٹن بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دیگر ممالک میں ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ تھوڑا زیادہ ہوا ہے اس عرصے میں, تو اس لیے ہمیں زیادہ وہ فیل ہو رہا ہے. تو وہ تکلیف وہ دیکھیں کہ آپ کسی کو بھی صرف ایک ٹویٹ کرنے پر یا آزادی اظہار رائے کرنے پر آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر دیں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ ٹرولز موجود ہیں, کچھ اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو پراپر ایک ایجنڈے کے تھرو کسی کی کردار کشی کرتے ہیں, ان سے کروائی جاتی ہے. وہ ایک گینگ ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. اس تک محدود رہنا چاہیے تھا. ڈفرینشیٹ کرنا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ مشکل ہو جائے گا. کون صحافی ہے, کون خبر دے رہا ہے, یا کون ٹرولنگ کر رہا ہے, کسی ایجنڈے پہ چل رہا ہے, یہ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے آپ؟ اس میں تو وہ مینشن ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے خلاف, کسی بھی شخصیت کے خلاف, اور اس میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبرز بھی شامل کر دیے گئے ہیں. مطلب میرے ووٹ سے بنا ہوا قومی اسمبلی کا ایک ممبر یا وفاقی وزیر وہ ایوان کے اندر موجود ہے, وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پہ میں تنقید سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے, تو میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, میں اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتا. میری زبان بندی کر دی گئی ہے, اور اس پہ تنقید کرنے پہ میرے خلاف کارروائی ہو جائے گی. یہ تو دنیا میں کسی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اور کل جو ٹریلر تھا ایک چھوٹا سا صحافیوں نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دکھایا, اس سے یہ لگتا ہے کہ صحافی کسی صورت اسے قبول نہیں کریں گے, اور یہ بڑا پرابلم کریٹ ہونے والا ہے حکومت کے لیے. ٹھیک ہے عرفان, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دی ہے. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری بھی دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں, اور یہ بل منظور کر لیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن بل پاکستان 2025 کی منظوری دے دی ہے. آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف وومن ترمیمی بل کی توثیق بھی کر دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈیجیٹل نیشن بل پاکستان 2025 کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دی ہیں. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری بھی دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ نیشنل کمیشن کا بل کا یہ معاملہ ہے ڈیجیٹل نیشن کا, جس پہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں, اور یہ بل منظور کیا گیا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری بھی دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں, اور یہ بل منظور کر لیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے, جس پر ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری دے دی گئی ہے. اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. عام خبر سے یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بل پاس کیا گیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے. آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں. صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف ویمن ترمیمی بل 2025 کی توثیق بھی کر دی ہے.
ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ اور یہ تھی NTN تازہ ترین۔